بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بخار ہو گیا۔ رات انہوں نے سخت بے چینی میں کاٹی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ جاگتا رہا۔ پچھلے پہر ہم دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ فجر کی اذان سن کر بیدار ہوا تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وضو کر رہی ہیں۔ میں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی۔ واپس آیا تو دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا معمول کے مطابق چکی پیس رہی ہیں۔ میں نے کہا، فاطمہ اپنے حال پر رحم کرو، رات بھر تمہیں بخار رہا ہے، صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا، اب چکی پیس رہی ہو، خدا نہ کرے زیادہ بیمار ہو جاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سر جھکا کر جواب دیا، اگر میں اپنے فرائض کی انجام دہی میں مر بھی جاؤں تو کچھ پرواہ نہیں۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی اللہ عز و جل کی اطاعت کے لیے، اور چکی پیسی آپ کی اطاعت اور بچوں کی خدمت کے لیے۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد جب کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حسن معاشرت کیسا تھا، تو وہ آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کا ایک خوشبودار پھول تھیں، اگرچہ وہ دنیا سے چلی گئیں مگر اس کی خوشبو سے اب تک میرا دماغ معطر ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں مجھے کبھی شکایت کا موقع ہی نہیں دیا۔ سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت اور گفتار و رفتار سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ظاہری و باطنی اوصاف ان کی ذات میں موجود تھے۔ ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ شکل و صورت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ ماجدہ سیدنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت مشابہ تھیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ میں نے طور و طریق کی خوبی، اخلاق و کردار کی پاکیزگی، نشست و برخاست، طرز گفتگو اور لفظ و لہجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ ان کی رفتار بھی بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ تھیں۔ ام المؤمنین سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن ہم سب ازواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سامنے سے آئیں۔ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی، اس میں ذرا بھی فرق نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تپاک سے بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ فرمایا، وہ رونے لگیں۔ ان کو روتے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے کان میں کچھ کہا، پھر وہ ہنسنے لگیں۔ میں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کچھ کہا، فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج کو چھوڑ کر تم سے اپنے راز کی باتیں کہتے ہیں اور تم روتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے واقعہ رونے اور ہنسنے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کروں گی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو میں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کہا، فاطمہ، تم پر جو حق ہے میں تم کو اس کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ اس دن کی بات مجھ سے کہہ دو۔ انہوں نے کہا، اب ممکن ہے۔ میرے رونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلد وصال ظاہری کی خبر دی تھی، اور ہنسنے کا سبب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ تم دنیا کی عورتوں کی سردار ہو؟ سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ سچی اور صاف بات کہتی تھیں۔ ام المؤمنین سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کی صدق و مقالی اور صاف گوئی کی شہادت ان الفاظ میں دی ہے، میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے والد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ سچا اور صاف انس وہ بن کسی مالک کو رضی نہ اللہ دیکھا۔ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ ابوبکر، عمر، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر مہاجرین و انصار رضی